اولاد کی بھی حقوق ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، تو اولاد کی بھی اپنے والدین پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ حقوق واجب ہے اور کچھ حقوق سنت ہے۔ حق نمبر 1 یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے، کوئی بچہ بچی پیدا ہو جائے نا، تو پیدائش پر اذان و اقامت کہے، یعنی بچی کے پیدائش کے بعد نہلا دھلا کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ تو اگر والدین خود کہنا چاہے خود بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کسی اور بزرگ شخص کو بلانا چاہے، ان سے کہلوانا چاہے، تو یہ بھی درست ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک حق ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ تہنیک بھی کرے۔ تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کھجور یا کوئی شیرینی، عموماً کھجوری بہتر ہے، کھجور چبا کے اس کا کچھ حصہ اچھی طرح سے پیس کے نا بچے کی تلو پر لگا دے، تو اس سے بچے میں حرکت آ جائے گی نا، جب وہ کیا کرے گا، جبڑے کو تلو کو حرکت دے گا تو معدے میں بھی حرکت آ جائے گی، تو ساری چیزوں میں حرکت آ جائے گی۔ اور یہ تہنیک جو ہے نا کسی بزرگ متقی عالم فاضل وغیرہ سے کرانی چاہیے، تاکہ بچے کو اللہ تعالیٰ برکت دے، اور یہ ایک سنت طریقہ ہے، سنت بات ہے۔ دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھے نام کی تجویز کرے، عمدہ نام، بہتر نام، جس کا بہتر معنی ہو وہ کیا کر دے، رکھ دے۔ جیسے عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن، عبد المنان وغیرہ کیا کر دے، یہ صحیح نام رکھ دی، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو ناموں سے پکارا جائے گا نا، تو بہتر نام رکھنا چاہیے، اسی کا حدیث میں حکم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے نام بدل دیے تھے نا، جن کا معنی غلط بن رہا تھا یا جس میں حسن تفاعل کا پہلو کم تھا۔ جیسے عاصیہ کا نام تھا نا، ایک عورت کا، عمر صاحب کی صاحبزادی تھی، تو آپ علیہ السلام نے یا حضرت عمر صاحب نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن کو چاہتا ہے تو لڑکے عطا کرتے، اور جن لوگوں کے لیے چاہتا ہے تو لڑکی عطا کرتے، اور جن کو چاہتے تو دونوں عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اگر لڑکا پیدا ہو تو اس پر بھی خوشی کر سکتا ہے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس پر بھی خوشی کرے، غم وغیرہ کا اظہار نہ کرے، اپنے لیے بلا مصیبت نہ سمجھ لے، کیونکہ انسانوں کا جو کیا ہے اتنا سلسلہ چلا آ رہا ہے، سب عورتوں کی وجہ سے تو چلا آ رہا ہے نا۔ اگر کسی کو اپنی بیٹی سے نفرت ہو تو ذرا یہ بھی سوچ لے کہ وہ بھی تو کسی عورت سے پیدا ہوا ہے، اس کی جو ماں ہے وہ بھی کیا ہے، ایک عورت ہے، اس کی جو بہن وہ بھی ایک عورت ہے، تو سارا سلسلہ کیا ہے اسی سے متعلق ہے۔ پھر یہ بھی ہے نا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو عقیقے میں دو بکری یا بکرے یا 2 مینڈے بھیڑ ذبح کرے، اگر لڑکی ہو نا تو پھر ایک ذبح کرے، عقیقہ کر لے، یہ بھی کیا ایک سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک حق اولاد کا یہ ہے نا کہ جب اولاد بولنے لگے، بات کرنے لگے، تو سب سے پہلے انہیں کلمہ سکھائے، کلمہ طیبہ، اچھی تربیت کرے، تو اچھی تربیت سے وہ کیا بنے گا، ایک اچھا شہری بنے گا نا، اچھے اخلاق سکھائے، زندگی سکھائے، تو یہ بھی اولاد کا ایک حق ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بچے ہو، بچیاں ہو، یا بچے بچیاں دونوں ہو، تو ان کے درمیان محبت میں برابری کرے، ظاہری طور پر یعنی کسی ایک طرف جھکاؤ نہ کرے، کیونکہ اس سے اگر ایک بچے کو زیادہ توجہ دے گا نا تو دوسرا کیا ہو جائے گا، احساسی کمتری میں مبتلا ہوگا، اور اس کا اپنے والدین سے تعلق کٹ جائے گا کہ یہ مجھے محبت نہیں دے رہے اور اس سے محبت کر رہے، تو اس طرح سے ممکن ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آئے اور کسی اور طرف چلا جائے۔ تو ظاہری طور پر جو محبت ہے نا، اس میں مساوات رکھے۔ ہاں، دلی محبت اگر کسی بچے کو زیادہ چاہتا ہو نا تو الگ بات، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ دلی محبت جو ہے نا ہمارے اختیار سے خارج ہے۔
اس طرح سے اولاد کا یہ بھی حق ہے نا کہ اس کو دین کے احکام سکھائے، اگر خود کیا ہو جانتا، اگر نہ جانتا نا تو پھر کسی فاضل وغیرہ کے پاس ان کو کیا کر دے، بھیج دے، منسلک کرے، مختلف ٹائم اس کے لیے رکھ دینا تاکہ وہ کیا کرے، تعلیمات دینی سیکھ سکے، اور بری صحبت سے اس کو بچائے، بہتر سلوک کر کے نیک بچوں کے ساتھ اسے منسلک کر دے، ٹچ کر دے، تاکہ ان سے آداب سیکھے اور اچھے اخلاق اس میں کیا ہو جائے، اتر جائے۔ تو یہ ضروری بات ہے، اولاد کو آزادانہ طور پر نہ چھوڑ دے، کیونکہ آزادانہ طور پر چھوڑنے سے ان میں برے اخلاق بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آوارہ بن جاتے ہیں، بد اخلاقی پیدا ہو جاتی، پھر یہی آگے بڑھ کے اس سے مجرم بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام انہیں سکھا دے، قرآن کریم کی تعلیم دے، یہ بھی کیا ہے، اولاد کا ایک حق ہے۔ دین سکھائے، قرآن کریم سکھائے، احادیث سکھائے، علم سکھائے، اسلامی آداب اور آداب زندگی سب سکھائے۔ آداب زندگی میں بہت سارے آداب آ جاتے ہیں، کھانے کے آداب بھی آ جاتے ہیں، اور سونے کے آداب بھی آ جاتے ہیں، ملاقات کے آداب بھی آ جاتے ہیں۔ زندگی میں قضاء حاجت سے لے کر موت تک جو آداب ہیں نا، سب ان میں آ جاتے ہیں۔ تو آداب وغیرہ کیا کر دے، سکھائے، کیونکہ آداب سے ہی انسان سنور جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ پھر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ تو خود وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے نا جب چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر بچہ چھوٹا ہو یا بچی چھوٹی ہو، وہ تو خود لباس نہیں پہن سکتی نا، تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو سنت کے مطابق لباس پہنائے، پینٹ شرٹ وغیرہ نہ پہنائے۔ اس طرح سے اگر لباس میں جانداروں کی تصویریں ہوں نا، تو ایسا لباس نہ پہنائے، بلکہ سادہ لباس پہنائے، اور بچے اور بچی کے لباس میں تمیز رکھے، ایک دوسرے کا لباس نہ پہنائے کہ بچوں تو اس کو بچیوں کا لباس پہنانا شروع کر دے، اس سے بعض اوقات اس کی عادت پھر بچیوں کی لباس پہننے کی بن جاتی ہے، تو اس طرح سے کرنا ممنوع ہے۔